رینج لینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ چراگاہیں ایسا قدرتی ماحولیاتی نظام ہیں جو کہ ثقافتی، ماحولیاتی اور معاشی لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ ان چراگاہوں کی سب سے اہم اور فوری دستیاب پیداوار پالتو مویشی ہیں۔ ملک کی آبادی کی پروٹین کی ضروریات کا بڑا حصہ انہی جانوروں سے حاصل شدہ گوشت اور ان سے متعلقہ مصنوعات سے پورا کیا جاتا ہے۔ جانوروں کی خوراک کا زیادہ تر انحصار انہی چراگاہوں پر ہے، کیونکہ 60% بھیڑیں اور بکریاں ان سے خوراک کی ضروریات پوری کرتی ہیں، 40% گھوڑے، گدھے اور اونٹ، جبکہ 5% گائیں اور بھینسیں یہاں سے خوراک حاصل کرتی ہیں۔ پالتو مویشیوں سے تقریباً 8.4% گھریلو مجموعی پیداوار حاصل ہوتی ہے، جبکہ ملکی زرعی پیداوار میں اس کا حصہ 34% ہے۔ 1.1% غیر ملکی زر مبادلہ انہی پالتو جانوروں سے حاصل ہوتا ہے، جن میں اون، قالین، چمڑا جات، کھالیں اور ان سے متعلقہ اشیاء وغیرہ شامل ہیں۔ ملک کے مجموعی رقبے کا 65% حصہ انہی چراگاہوں پر مشتمل ہے۔ تقریباً 48 مربع ہیکٹر رقبے پر چراگاہیں ملک کے بارانی اور نیم بارانی علاقوں میں ہیں، جہاں کبھی کبھار سالانہ اوسط بارش 300 ملی میٹر سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ چراگاہیں نہ صرف جانوروں کے چارے کا اہم ذریعہ ہیں، بلکہ گھریلو ایندھن، تعمیراتی سامان، ادویاتی اور خوردنی پودوں کی ملکی ضروریات کو پورا کرتی ہیں۔ پاکستان کے مغربی اور شمال مغربی حصے کے پہاڑی اور میدانی علاقوں کی چراگاہوں میں موجود آبی گزرگاہیں اور آبشاریں ڈیموں اور دوسرے پانی کے ذخائر کو بھرتی ہیں، جو کہ دریائے سندھ میں جا ملتی ہیں۔ یوں پانی سے متعلق ان چراگاہوں کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے۔ ملک کی معیشت میں ان چراگاہوں کی اہمیت کے پیش نظر PARC نے مارچ سن 1991 میں NARC میں تحقیقاتی ادارہ برائے چراگاہیں قائم کیا۔ پاکستان کا یہ سب سے بڑا لینڈ یوز ہے چراگاہوں کا، جو کہ پاکستان کے کل رقبے کا نصف سے زیادہ ہے، اور یہ جو نصف سے زیادہ ہے یہ نگلیکٹڈ ہے، ان میں زیادہ توجہ نہیں دی جاتی، اور اس کی وجہ سے یہ چراگاہیں جو ہیں وہ اپنی پیداواری صلاحیتیں کھو رہی ہیں۔ چراگاہوں کا مقصد کیا ہے؟ چراگاہوں کا مقصد یہ ہے کہ یہاں لوگ اپنے جانور چراتے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ آبادی کو گوشت، دودھ اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ مہیا ہوتی ہیں۔ لیکن ماضی میں آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے ان چراگاہوں پر بہت زیادہ دباؤ ہے۔ شہروں میں گوشت اور دودھ کی ضروریات بڑھ رہی ہیں، اس لیے مویشی پال حضرات پر یہ دباؤ ہے کہ وہ ان ضروریات کو پوری کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ مویشی جو ہیں وہ پالیں، اور یہ جو زیادہ سے زیادہ مویشی ہیں، یہ موجودہ چراگاہیں جو ہیں وہ ان کی جو چارے کی ضروریات ہیں وہ پوری نہیں کر سکتی، اور نتیجتاً جو چراگاہیں ہیں وہ اپنی پیداواری صلاحیت کھو رہی ہیں۔ جو ان میں کارآمد پودے اور گھاس اور جھاڑیاں ہیں، وہ ان کی جو پیداوار ہے وہ کم ہو رہی ہے، اور جو دوسرے فضول پودے ہیں، جن میں کچھ زہریلے پودے بھی ہیں، کچھ پودے ہیں جن کو جانور نہیں کھاتے، اور ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جو کارآمد پودے ہیں ان کی پیداواری صلاحیت میں کمی ہو رہی ہے۔ تحقیقاتی ادارہ برائے چراگاہیں میں خشک اور غیر مرطوب علاقوں میں شجرکاری کے نئے طریقے متعارف کرانے کے ساتھ ساتھ ان درختوں کی مختلف قسموں کی نشاندہی کی گئی، جو کہ ان علاقوں کے ماحولیاتی نظام کے لیے مناسب ہیں۔ مصنوعی طور پر بنائی گئی چراگاہوں کے بارے میں تحقیق سے معیاری اور منتخب شدہ چارے کی قسموں کے متعلق زبردست معلومات اور مدد ملی۔ اس کے علاوہ پوٹھوہار، تھر پارکر اور مستونگ بلوچستان کے علاقوں میں زمین کی بہتری کی مشق عملی مظاہرے بھی کیے گئے۔ اس قسم کے علاقوں میں بیج کی بوائی کے مختلف تجربات بھی کیے گئے۔ کم اہمیت کی حامل چراگاہوں کے علاقوں میں بہتر بیجوں کی کاشت سے پالتو مویشیوں کے لیے چارے کی پیداوار میں خاطر خواہ مدد ملی۔ صحرائے تھل کے وسیع علاقوں کی دوبارہ کاشت کے لیے بحالی کی گئی، جن پر شیلٹر بیلٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے کامیابی سے عمل درآمد کیا گیا۔ پوٹھوہاری علاقوں میں رینچنگ ماڈل کو اپنایا گیا، جس کے ذریعے چراگاہوں کی پیداوار 3 سے 4% تک بڑھائی جا سکتی ہے۔ اس عملی نمونے کو ملک کے دوسرے حصوں میں ماحولیاتی، سماجی
اور معاشی لحاظ سے تبدیل کر کے کام میں لایا جا سکتا ہے۔ اس ادارے کے ذریعے کسانوں، NGOs، حکومتی اداروں کے علاوہ انفرادی طور پر خریدنے والے اشخاص کو پودوں کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے NARC میں اعلیٰ درجے کی نرسری بنائی گئی۔ مختلف قسم کے درختوں کی ملکی اور غیر ملکی اقسام کو بیجوں کے ذریعے اگایا گیا اور انہیں ذخیرہ کرنے کا انتظام کیا گیا۔ سلوپنگ ایگریکلچرل لینڈ ٹیکنالوجی سالٹ کو ملک کے ہمالیہ رینج کے نیم پہاڑی علاقوں میں وہاں کی آب و ہوا اور طبعی صورتحال کے مطابق تبدیل کر کے آزمایا گیا۔ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے نہایت کم وسائل میں ڈھلوان والی زمینوں پر بہت بہتر نتائج حاصل کیے گئے۔ اس ادارے میں صرف تحقیق کا کام نہیں بلکہ رینج لینڈ ریسرچ پروگرام کے تحت مختلف قسم کی خدمات بھی مہیا کی جاتی ہیں۔ RRI کے سائنسدانوں نے ان ٹیکنالوجیز کو لوگوں تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس ادارے کے سائنسدانوں نے مختلف NGOs، WWF، سکوپ، NRSP اور AKRSP کے لیے معلومات کی فراہمی کو یقینی بنایا۔ وسیع پیمانے پر درختوں، جھاڑیوں، گھاس اور مختلف قسم کے بیجوں کو کسانوں، حکومتی اداروں اور NGOs کو فراہم کرنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ مختلف قومی یونیورسٹیوں کے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کو رہنمائی اور مدد فراہم کی جاتی ہے۔ ملکی اور غیر ملکی یونیورسٹیوں میں ماسٹرز اور PhD سطح کی اعلیٰ تعلیم کے لیے ادارے کی جانب سے تربیت کا انتظام کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں بین الاقوامی اداروں کے ساتھ اشتراک قائم کیا گیا ہے۔ سلوو پیسٹورل ماڈل کے تحت منتخب چراگاہوں والے خطے میں چارے کی طلب اور ایندھن کے لیے استعمال ہونے والے درختوں کے مسائل کا حل تلاش کر کے چارہ جات سے متعلق ایسے پودوں کی اقسام جن کو خطرات لاحق ہیں ان کو محفوظ کرنے کے ساتھ دوبارہ متعارف کرایا گیا ہے۔ صحرائی علاقے میں معاشی اہمیت کی حامل مختلف قداور درختوں اور جھاڑیوں کی مائکرو کیچمنٹ ہارویسٹنگ ٹیکنیک کے ذریعے درجہ بندی کی گئی ہے۔ منتخب تصدیق شدہ اور جینیاتی طور پر صحت مند بیجوں کی کاشت کے لیے بڑے فارمز کا قیام عمل میں لایا گیا ہے تاکہ مستقبل کے لیے بہتر معیار کے پودوں کی فراہمی کا انتظام کیا جا سکے۔ تصدیق شدہ ذرائع سے حاصل شدہ بیجوں کی تحویل، جانچ اور ان کی تقسیم کے عمل کو بہتر کیا جا رہا ہے۔ ملک کے پہاڑی اور دیگر اونچے مقامات کے لیے سالٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے وہاں کی زمینوں پر اس کے دیر پا اثرات مرتب ہوئے۔ نرسریوں سے متعلقہ معلومات کو عوام تک پہنچانے کا انتظام کیا گیا ہے، جس میں متاثرہ زمینوں کی مٹی کو مکسنگ کے عمل کے ذریعے بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ جڑوں کی تراش، پودوں کو سایہ مہیا کرنے کے طریقے اور عمومی طور پر بیماریوں سے پاک کرنے کے طریقوں سے آگاہی دی جا رہی ہے۔ کثیر المقاصد درختوں یا جھاڑیوں پر مختلف ماحولیاتی اثرات رکھنے والے علاقوں کے بارے میں اعداد و شمار اکٹھے کیے گئے تاکہ کاشتکاروں کی ترجیحات، مارکیٹ کے رجحانات اور مالی لحاظ سے متوقع پیداوار کا جائزہ لیا جا سکے۔ پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل نے شروع سے ہی محسوس کیا جو چراگاہیں ہیں وہ پیداواری صلاحیت کم کر رہی ہیں۔ اس کے لیے ایک مربوط پروگرام شروع کیا گیا جس کی جو کوارڈینیشن ہے وہ PRC میں تھی اور تمام صوبوں میں اور آزاد کشمیر میں اس کے یونٹس قائم کیے گئے تاکہ چراگاہوں کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کو بہتر بنایا جا سکے۔ اس میں مختلف علاقے جو ہیں جن میں تھل میں رکھ ڈگر کوٹلی تھا، مستونگ تھا، دھابے جی تھا، آزاد کشمیر میں نیلم ویلی تھا، وہاں مختلف قسم کے یونٹ کھولے گئے اور وہاں کے ماحولیاتی اور موسمیاتی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف قسم کے منصوبے تیار کیے گئے جن میں وسیع پیمانے پر چراگاہیں بنائی گئیں اور ان میں جو سائنسی بنیاد پر چرائی ہے وہ کی گئی۔ ادارہ اپنے طے شدہ اہداف کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ زراعت کے مستقبل کی بہتری کے لیے منصوبہ بندی سے متعلق وقتاً فوقتاً عوام کو آگاہی فراہم کرتا ہے۔